بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے نازک اور سب سے اہم موڑ جو ہوتا ہے وہ نہ تو اس کا بچپنا ہوتا ہے، نہ اس کی جوانی ہوتی ہے، نہ اس کا وہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں ایک مرحلہ فیصلے کا ایسا آتا ہے، اس وقت اللہ کی مدد ہو گئی، اللہ کی نصرت ہو گئی، اور اس نے اس وقت کو قرآن اور حدیث پاک میں جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ویسے استعمال کر لیا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر اسے جنت میں جانے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، موت سے پہلے جنت نظر آ جائے گی۔ اگر اس مرحلے پر انسان نے خطا کر لی، اس نے استخارہ نہیں کیا، بڑوں سے مشورہ نہیں کیا، اور اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس وقت نہیں آئی، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اسے جہنم میں جانے کے لیے موت کی ضرورت نہیں، موت سے پہلے جیتا جاگتا اس کا گھرانہ جہنم کا نمونہ ہو جائے گا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر عموماً ہندوستان کے معاشرے میں، ہندوستان کے سماج میں، مسلمانوں میں کم سے کم شادی ہونے تک ماں باپ کفیل ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے بالغ ہونے تک ان کی ذمہ داری۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکے خود اپنا کمائیں، کما کر باپ کو دیں، اور لڑکیوں کا مسئلہ شادی ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری۔ موج مستی کرتے رہے، موج مستی کرتے رہے، باپ محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، سرے بازار ذلیل ہوتا رہا، رسوا ہوتا رہا، لوگوں کے تانے سنتا رہا، بچوں کو پالتا رہا۔ شادی کے انتخاب کا جو مسئلہ ہے، ایک لڑکے کے لیے لڑکی اور ایک لڑکی کے لیے لڑکے کا جو سلیکشن کا مسئلہ ہے، یہ پوری زندگی کا نازک ترین موڑ ہے۔ ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو بچے ماں باپ کے وفادار ہیں، لڑکے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے، اجی آپ کی دلہن کیسی ہے؟ نہیں، ہمارے اماں دیکھ لے کر آ گئے، ہمارے ابا دیکھ لے کو آ گئے، میں اپنی اماں اور اپنے ابا کے پسند کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ ماں کی اطاعت ہے، باپ کی فرما برداری ہے، لیکن اس لڑکی سے نکاح نہ تو ماں کو کرنا ہے، نہ تو باپ کو کرنا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس لڑکی کو پسند کریں وہ تمہاری پسند کے مطابق ہو۔ یہاں اس بات کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ کوئی لڑکا ماں باپ سے بغاوت بھی کرے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، نہ لڑکی کے ماں باپ چاہتے ہیں، نہ لڑکے کے ماں باپ چاہتے ہیں۔ ارے جانور نہیں چاہتے تو انسان کے ماں باپ کیا برا چاہے؟ لیکن اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ الگ رکھا ہے، ہر ایک کا الگ رکھا ہے۔ اولاد کا مزاج اور ہے، ماں باپ کا مزاج اور ہے۔ ہم نہیں دیکھتے دنیا میں باپ جنتا پارٹی کا ہے، بیٹا کانگریس پارٹی کا ہے، دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو دو لڑکیاں جن کا سر مل گیا ہے، صبا اور فرحہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، ان کے آپریشن میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم تو بھلائی چاہیں گے۔ دونوں کا جسم ملا ہوا ہے، ان سے انٹرویو لیا گیا، ان کی پسند کے مطابق پوچھا گیا، بہرحال فلمی انداز میں پوچھا گیا کہ تمہارا پسندیدہ ہیرو اور پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ دونوں لڑکیوں نے الگ الگ بتایا، دونوں کا سر ملا ہوا ہے۔ 10 سال تک ابھی بھی دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔
ماں باپ کھانے میں جو پسند کرتے ہو ضروری نہیں کہ اولاد کو پسند آئے. ماں باپ گوشت پسند کرتے ہو، اولاد سبزی خور ہو، تو اگر اولاد گوشت نہیں کھاتی یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دسترخوان میں جب سالن رکھا جاتا تھا کدو آپ کو بے حد پسندیدہ تھا، آپ چن چن کر اس کو کھا لیتے تھے. اب اگر کوئی مسلمان اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کدو کو چھوئے نہیں، بالکل اس سے نفرت کرے، قیامت کے دن پکڑنی. اس لیے کہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے. یہ کوئی سنت موقدہ نہیں، یہ کوئی شریعت کا معاملہ نہیں، یہ کوئی مذہب کا معاملہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو جو چیزیں پسند ہو امت وہی پسند کرے. یہ الگ بات ہے، محبت کا تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا تقاضا کہ آپ کو جو جو چیزیں پسند ہیں ہم اس پر قربان ہو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے تو کدو سے الرجی ہے میں نہیں پیتا، قیامت کے دن پکڑنے. جب نبی کی پسندیدہ چیز پر امت اس کو ایکسپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، تو قیامت کے دن پکڑ نہیں ہے. تو آج کل جو یہ بات چل پڑی ہے، ہمارے ماں باپ نے جو لڑکی دیکھ لی، ہم نے دیکھا اپنے اعزاء میں، اپنے اقربا میں، رشتے داروں میں، جان پہچان میں، اس وقت کی غلطی میں بیٹا شرما شرمی میں. ماں باپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا اچھا دیے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اور ایک ان پڑھ، ایک جاہل، ایک بد شکل لیکن امیر ترین زادی، کروڑ پتی گھرانے کی اور سیاسی گھرانے کی لڑکی کو اب یہ شرما شرمی ہے. میں نے ساری زندگی کبھی ماں کی بات کا انکار نہیں کیا اور باپ کی بات کا انکار نہیں کیا. میری اماں کی پسند میری پسند، میری بڑی بہنا کی پسند میری پسند. شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے کل ماں کا انتقال ہو جائے گا، باپ کا انتقال ہو جائے گا، تو بیوی کو آپ نہ سنبھالنا ہے، وہ آپ کی زوجیت میں آئے گی، آپ کے نکاح میں آئے گی. اور یہی مسئلہ لڑکی کا بھی ہے. ایسا نہیں کہ لڑکی منہ ماری ہے، ماں نے جہاں چاہا نکاح کر دیا اور باپ نے جہاں چاہا نکاح کر دیا. اگر کوئی ذہن میں یہ سوچتا ہو کہ بھئی اولاد کی تربیت میں یہ رشتوں کی بات کہاں سے آ گئی، میں نے کہا یہ فاؤنڈیشن، یہ بنیاد ہے اولاد کی تربیت کا. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندگی میں اگنے والے سبزے کو تم پسند نہ کرو، اختیار نہ کرو. کمل جو کھلتا ہے کیچڑ میں کھلتا ہے. ممکن ہے عرب کی سرزمین میں کمل نہ رہتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی میں کیچڑ میں اگنے والے سبزے کو منہ نہ لگاؤ. مطلب کیا ہے؟ خاندان ہے گندا، اخلاق، کیریکٹر گرے ہے، لیکن لڑکی دیکھو ایک نمبر کی جو ہے ہیروئن لگے اور پری لگے، خوبصورت لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکی سبزہ ہے اور اس کا خاندان اس گندگی ہے، کیچڑ ہے، اس سبزے کو تم منہ نہ لگاؤ، کل تم پچھتاؤ گے. ماں باپ ممکن ہو کہ ان سے بھول ہو رہی ہو، جب تک لڑکے کو اطمینان نہ ہو، لڑکی کو اطمینان نہ ہو، کسی حد تک لڑکے جرأت بھی کر لیں، اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں، اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں یہ لڑکی مجھے پسند نہیں، میں ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یا کوئی کہے میں کماؤں والی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی کہے اعلیٰ خاندان سے، جو بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن لڑکیاں وہ بھی نہیں کہتی، شرما شرمی میں خاموش رہ جاتی ہیں. آج کے معاشرے کا سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑی زیادتی ہے عورتوں کی حق تلفی. نکاح کے بعد نہ اس کی ساس کرتی ہے، نہ اس کی نڑند کرتی ہے، نہ اس کا کوئی دیور کرتا ہے. سب سے بڑا ظلم شادی سے پہلے اس کے ماں باپ کرتے ہیں کہ لڑکی کی مرضی کو معلوم نہیں کیا. لاکھ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت بھی ہے، باپ جنت کا بھی دروازہ ہے. لیکن اس کے باوجود ماں باپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ لڑکی کے حق کو وہ اس معاملے میں چھینیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کے بعد، یعنی باپ اپنی اولاد سے جو شفقت رکھتا ہے، ماں اپنی بچوں سے جو پیار کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنی امت پر مشکل اور رحم کرنے والے.
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक अंसारी लड़की बड़ी खूबसूरत आई और उसने मेरे दरवाजे को खटखटाया और पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? अम्मा आयशा ने फरमाया, है तो नहीं, बताइए कैसे आना हुआ? कहा, अम्मा जी मुझे एक जरूरी मसला पूछना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में समाज में माशरे में क्या तरबियत की थी कि एक लड़की अपने हक को अलग ऐलान बाप से डट कर मुकाबला कर माँ से डट कर मुकाबला कर वो अपना हक लेने के लायक थी। अम्मा आयशा ने पूछा, बेटी क्या बदला है? फरमाया, अम्मा जी मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूंगी। तो कहा, ठीक है आप अंदर तशरीफ ले आइए। वो अंसारी लड़की अंदर बैठ गई। कुछ देर के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया, मेरे अब्बा का एक भतीजा है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, और मेरा अब्बा मेरा निकाह उससे कर अपने घर की गुर्बत को दूर करना चाहता है, अपने घर के फक्र फाका को दूर करना चाहता है, मुझे बलि की बकरी बनाना चाहता है, लेकिन अल्लाह के नबी मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती। अब यहाँ क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की पसंद को नहीं जानते थे? माँ के मकाम और बाप के मकाम और मर्तबे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानने वाले नहीं थे? क्या डांट कर कान मरोड़ कर उम्मत की इस बेटी को भेजने का हक आपको नहीं था? चल निकल जा मेरे घर से। बड़ी आ गई अपनी अम्मा की शिकायत लेकर, बाप की शिकायत लेकर, तेरे माँ बाप तेरा बुरा चाहेंगे, जाना वही निकाह कर नहीं सकते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे कमरे में वो अंसारी लड़की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ भेजा किसी को इसके अब्बा को बुला कर लाओ। देखिए यहाँ गौर करने की बात है, आज भी सरजमीन अरब में रिवाज ये है, लड़की वाले माला माल हैं और लड़के वाले कंगाल हैं। लड़का लड़की को बहुत बड़ी रकम देना पड़ता है। जो लड़की जितनी एजुकेटेड होगी, तालीम याफ्ता होगी, दीनदार होगी, हसीन और जमील होगी, उतना ही बड़ा महर उसका होगा, 2 लाख रियाल, 5 लाख रियाल। और फिर लड़की के घर लड़के को बुलाया जाएगा, लड़की खुद इंटरव्यू लेगी कि अगर आप हमसे निकाह करेंगे, माँ बाप के साथ मिलाकर रखना पसंद करेंगे या अलहदा घर लेंगे, अलहदा घर लेंगे, आप बीडीए में लेंगे, कमर्शियल में लेंगे, फिल्म एरिया में लेंगे। फिर औलाद अगर पैदा होगी, औलाद को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, ये सारी तफसील लड़की लेती है। और जब लड़की हाँ भरती है, शक्ल पसंद आई, इंटरव्यू पसंद आया, कामयाब हो गया, तब लड़की अपने बाप को कहती है, अब्बा जी आप मेरा निकाह इससे कीजिए। अल्लाह के नबी ने लड़की को जो रहमत फरमाया, आज भी सरजमीन है अरब के अंदर लड़की रहमत है। हमने जहमत बना लिया, हमने मुसीबत बना लिया। लड़की कमाकर उल्टा अपने बाप को देती है, चाहे तो रख लेती है, चाहे तो दे देती है, चाहे तो उसमें कार वगैरह खरीद कर, जमीन खरीद कर शौहर और अपने नाम जो है वो कर लेती है। बहरहाल लाखों रियाल की मालिक लड़की बनती है। यहाँ उल्टा मामला, पढ़ाओगी, पालोगी, परवरिश करोगी और एक हराम और नौजवान को जिना से बचाने के लिए हलाल का रास्ता बताओ और इस दुनिया को आंख कांच की, आईने की, उस सारी जिंदगी के लिए जिसे बाप सीने से लगाता था और माँ जिसे मानता निछावर करती थी, इस अमानत को सुपुर्द भी करो और उल्टा भीग भी दो। ये काफिरों की रस्म है, ये जाहिलों की रस्म है। इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे सुपर का गोश्त खाना हराम है, इसी तरह नौजवान के लिए जहेज की रकम लेना, मांग कर या बिना मांगे, ऐसे ही हराम है। कोई इसमें दो राय नहीं, कोई इसमें शक नहीं। वो अगर खाता है सुअर के गोश्त को खाता है, वो खाता है मरे हुए इंसान के गोश्त को खाता है, वो पीता है सुअर के पेशाब को पीता है और शराब को पीता है। जैसे वो हराम है, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम ये भी हराम है। मांगने के दो तरीके, कुछ अय्यार होशियार नौजवान हम तो मांगते नहीं साहब,
لیکن ایسے گھر میں جس گھر میں بن مانگے کے پاخانہ ملتا ہے وہاں پر اپنے رشتے کو بھیجنا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے مانگا نہیں وہ خود دے دیے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے المعروف کالمشروط. جس جگہ پر جو چیز رائج ہے، ایک سیٹ ہے، دیوالی کے دنوں میں جا کر اگر کوئی انہیں نمسکار کرتا ہے تو وہ پرساد دیتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ دیتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میں نے صرف نمسکار کہا، مٹھائی کا ڈبہ نہیں مانگا. تو فقہا کہتے ہیں المعروف کالمشروط. اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، معروف ہے کہ جو کوئی اسے نمسکار کرتا ہے، آداب کرتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے. تو نمسکار کرنا گویا مٹھائی کا ڈبہ مانگنے کے مترادف ہے. تو ایسے خاندان میں رشتہ کرنا ناتا کرنا اور یہ کہنا تم جو دو گے ہمیں منظور، ہم تمہیں دیں گے دو منظور، اور پھر دل میں ارادہ کرنا اور جو ہے کسی کے اندر اپنی امید کے مطابق وہ چیزیں نہ ہو اور وہ گاڑی نہ ہو اور وہ جہیز کی رقم نہ ہو، چہرہ بچوڑ لینا، یہ کیا اس بات کی علامت ہے؟ انسان جب خود کماتا ہے، خود کی کمائی ساتھ نہیں دیتی. یہ لکھ کر رکھ لو جملہ، انسان کی خود کی کمائیوں سے ساتھ نہیں دیتی. فیکٹری میں کام کرنے والے، سعودی میں کام کرنے والے، امریکہ میں کام کرنے والے کتنی محنتیں کرتے ہیں. آؤ میں اپنے ہاتھ پکڑ پکڑ کر میں دکھاتا ہوں ان کی زندگیوں کی قربانیاں. نہ رات کو چین سے سوتے ہیں، نہ دن کو آرام سے رہتے ہیں، بیکار محنت. ان سے پوچھو ارے یار کچھ بھی ہے، اس کے بعد مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. کیا مزے؟ بوڑھا ہو جائے گا، کچھ دنوں میں گھر سے جنازہ نکل جائے گا، مزے بچے اٹھائیں گے. پوری نوجوانی سڑکوں پر، بھارتوں میں کپیل کی غلامی کرتے ہوئے پردیسی زندگی، خون نتھر گیا. کیا سوچ کر؟ ذرے بھی محنت کر لیجیے، اس کے بعد گھر بند کو اوپر کے گھر میں جا کر نیچے ماڑی کے دے کر کرایہ بیٹھ کر کھائیں گے. تب تک یہ ویزا اسٹامپ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. پوری زندگی آپ دیکھیے اس بات کو. جن لوگوں نے ارمانے کی، ارمان کب کی؟ ریڑھ کی ہڈی جھک چکی تھی، یوں کی طرح ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کیا خاک ارمان کرے گا؟ زنا کرنا چاہے گا نہیں کرے گا. ارے اپنی بیوی سے ارمان تو دور کی بات، غیر عورت سے زنا کرنا چاہے گا نہیں کر پائے گا. سارے چیزیں ارمان ختم، خواہشات ختم. اب انتظار ہے کہ کب موت آئے گی. یہ بیماری، وہ بیماری، ہر بیماری بام عروج پر خود انسان چھپ چھپ کر اللہ سے کہتا ہے مولا اتنی ساری دوائیاں کھانے سے بہتر ہے ایک موت تو مجھے دے دے. وہ جو زندگی کی تمنا کیا کرتا تھا، ذرے دن محنت کر لیں گے، بعد میں آرام، وہ آرام کے دنوں کی یہ دعا ہے، راتوں میں اٹھ کر روتا ہے. نہ مجھے جو عزت سے دیکھتی ہے، نہ میری اولاد میری قدر کرتی ہے، نہ مجھے بہو میری تکریم کرتی ہے. یہ کیسی لاواری زندگی. کہ کیا بلڈنگ دھو کر کی نہ ہے. اسی بلڈنگ کے لیے وہ مرا تھا پردیش میں، بیوی کو بیوہ بنایا تھا، بچوں کو یتیم کیا تھا، ماں کا سہارا چھینا تھا، باپ کے دل کے ارمان کو چھینا تھا. یہی وہ بلڈنگ وبال بنی ہوئی ہے. اسے اولاد انتظار کر رہی ہے. کمینہ باپ مرتا نہیں، بوڑھا پھوسٹ کہیں گا جب کب مرے گا اور کب ہماری جو ہے جامیاں بٹیں گی، ہم اپنی جوڑوں کے ساتھ عائش کریں گے. جینے میں نہ خود جیتا ہے نہ ہمیں جینے دیتا ہے. جینٹ فیملی کر کے مرتا ہے. اولاد دل میں یہ تمنا رکھی ہے باپ مرے اور ہماری ارمانیں پوری ہوں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا عائش کروں گا. کیا عائش؟ اولاد اس کے حق میں بدعا کر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گندگی میں، غلاظت میں جو سبزہ آتا ہے، اس سبزے کی طرف دل نہ لگاؤ. دولت کی طرف، روپیے کی طرف، پیسے کی طرف انسان کا خود کا سرمایہ انسان کو اتنا ہی لگتا ہے جتنا اس کے حق میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے. اللہ نے میرے حق میں کچھ لاکھ کچھ کروڑ روپے اللہ نے لکھے استعمال کے، میں اس کے 2 گنا کما لوں گا تو اللہ سے جیت جاؤں گا کہ اللہ تو نے میرے حق میں 2 کروڑ روپے لکھے تھے، میں نے 10 کروڑ روپے کما لیے تو اللہ بے وقوف ہے. اللہ تو یہ کرے گا کہ 2 کروڑ تو آپ کے آپ کو لگا دے گا، 8 کروڑ وارثوں میں تقسیم کر دے گا. ہمارے کفن کو بھی استعمال نہیں ہوں گے، وہ ہمارے قبر کی مٹی کو بھی استعمال نہیں ہوں گے، وہ ہمارے وارثوں میں تقسیم ہوں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کر رکھی ہے انسانوں کی زندگی کی معیشت کو
ان کے کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو ہم نے تقسیم کی ہے. ہماری تقسیم میں کوئی روڑے اٹکائے گا؟ انسان کا کمایا خود نہیں ساتھ دیتا، یہ بھیک کا لیا ہوا کیا ساتھ دے گا؟ عورت جو بھیک کا ایک مرتبہ لے لے گا، ساری زندگی عورت کے تانے سننے پڑیں گے، ساری زندگی عورت کی غلامی کرنی پڑے گی، ساری زندگی اس گھرانے کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی جو حضرات ابھی اس مرحلے سے گزرے نہیں، وہ قسم کھائیں کہ ہمارے دل میں اگر اس قسم کی کوئی بات بھی ہو تو کس طرح ہم منہ نہیں لگائیں گے. بہرحال وہ انصاری عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکوہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لڑکی کو ڈانٹ کر بھگا دیتے، جاؤ اپنی ماں کی دیکھو، اپنی باپ کی دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور فرمایا خبردار آگاہ رہو، اپنے فخر و فاقے کو دور کرنے اور مال کو حاصل کرنے اس لڑکی کی بلی نہ چڑھانا، اس رشتے کو توڑنا اور پھر دوسرے رشتے کی تلاش کرنا، اور لڑکی اسے پسند کرے تو قبول کرنا، ورنہ لڑکی کی پسند کی جگہ نکاح کرنا. اس کے طریقے حدیث کے اندر بتائے گئے. ایک غیر شادی شدہ باقیرہ جو لڑکی ہوتی ہے، اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت ہے، اس کی مسکراہٹ بھی اس کی اجازت ہے، یا وہ مجلس چھوڑ کر اٹھ کر چلی جاتی ہے تو بھی اجازت ہے. یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں. اب تو باپ کا گریبان پکڑ کر یہ کہے گی کالج کے فلاں حرام زادے سے میں محبت کرتی ہوں، 2 مرتبہ حمل جھڑ چکا ہے، نکاح کروں گی اسی سے کروں گی، ورنہ جو ہے سولی لے کر مر جاؤں. وہ گیا زمانہ جو حدیث میں لکھا ہوا تھا، فقہاء نے لکھا تھا کہ لڑکی شرمیلی ہو جائے اور لڑکی اپنے دوپٹے سے آنچل سے اپنے سر کو چھپا لے، یا مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، یا چہرے پر وہ سب گیا زمانہ. اب کھلا کہے گی لڑکی تو پوچھیے، اور یہ حق ہے اس کا. جیسے میں نے کہا تھا آپ کو پہلے کہ جانوروں کے حق مارنے پر جانور رو دیں گے، اور اس لڑکی کا حق اگر ماں باپ مارتے ہیں. دیکھو یہ دنیا ہے، کوئی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی فٹ بال کی کک کی طرح اسے لات مار کر اڑا سکتا ہے. یہ دنیا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم قیامت ہے، وہاں تو اس کا جواب دینا پڑے گا. بابا یہ کہیں گے ہم ہونے والے کرنے والے ہماری بچی، کہ مولوی صاحب کون سے مسائل بیان کرنے والے؟ قیامت بھی تو کوئی ہے جہاں وہ لڑکی کہے گی میری مرضی کے خلاف نکاح کر دیا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف بخاری کے بعد دوسری نمبر کی کتاب ہے، پوری دنیا میں بڑی معتبر حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی. انہیں کیا مصیبت پڑی تھی؟ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. حالانکہ بطور باندھی کے اس کو استعمال کر سکتے تھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حسین، بڑی خوبصورت، بڑی جمیلہ، اور یہ بالکل کالے کلوٹے حبشی کی طرح. اب باندھی رہے گی تو وہ عزت نہیں سماج میں، وہ تقریم نہیں. پتہ نہیں حضرت بریرہ نے حضرت مغیث کو کیا بہلایا، کیا پھسلایا، اور کون سا داؤ تیز چلایا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید کہا حضرت بریرہ نے آپ آزاد کر دیجیے، نکاح کر لیں گے، مزے کی زندگی ہوگی. یہ کیا آپ یجمان ہیں، میں باندھی ہوں، یہ اچھا نہ تھوڑی نہ لگتا ہے. اور باندھی سے یجمان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی الگ ہے. وہ بچے کی وہ کیفیت نہیں جو شادی کے بچے میں بچہ ہوتا ہے، وہ آزاد بچہ ہوتا ہے، یہ غلام بچہ ہوتا ہے. اس کی شادی کی بات اور ہے. تو یہ کچھ بہلایا پھسلایا ہوگا. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں میں آ گئے. عشق تو کرتے ہی تھے، محبت تو کرتے ہی تھے، جان نچھاور کرتے ہی تھے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور جیسے ہی کہا آزاد، حضرت بریرہ ناچنے لگی اور وہ خوش ہو گئی. چلو ایک کالے کلوٹے آدمی سے مجھے نجات مل گئی، باندھے رکھا تھا، بڑا کہتا تھا باندھی لے اب تو شادی کرے گا. اب شادی کرنے سے انکار کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالک نے اپنی باندھی کو آزاد کیا، جب تک باندھی تھی استعمال کر سکتا تھا، اس سے مباشرت بھی کر سکتا تھا،
اس سے بچے بھی پیدا کر سکتا تھا، سب کچھ اجازت دی، آزاد کیا۔ اب اختیار ہے، چاہے تو نکاح کرے اور نکاح میں وہی شرائط، لڑکی بھی قبول کرے لڑکا بھی قبول کرے، ایجاب و قبول ہو ایک نئے نکاح کی طرح، چاہے انکار کر دے۔ آزاد کرنے کے بعد ان دونوں میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ سوچ کر آزاد کیا کہ باغی بنا کر لے کر پھرنا بکری کی طرح لگتا ہے، بیگم بنا کر پھرنے میں کیا مزے آئیں گے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی چالاک ہیں۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ہے تو آدھی دین والی اور آدھی عقل والی، لیکن یہ آدھی عقل جب چلتی ہے بڑے بڑے عقل مندوں کو پیچھے کر دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ تو جھوٹ نہیں فرماتے، ہے آدھی عقل والی، اور یہ جب چلنے لگے بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے سمجھدار کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت بریرہ تو آزاد، حضرت مغیث رونے لگے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے، بریرہ بریرہ دیوانے، وہ چاہ رہے تھے دل و جان سے، ماننے کے لیے تیار نہیں، شریعت کا حق تھا، شریعت نے ایک پاور دیا تھا کہ آزادی کے بعد چاہے تو تم نکاح میں رہو، چاہے تو نکاح کو توڑ دو۔ حضرت بریرہ کا ٹھیک ہے، شریعت کے حق کو میں لیتی ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کرتی۔ حضرت مغیث کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کر اور کون سا دربار ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ یہاں سے سفارش کروائیں، اللہ کے نبی اگر سفارش کریں گے، بریرہ تو کیا بڑی سی بڑی ایک پری نما لڑکی بھی سر تسلیم خم کر لے گی، اپنی جوانی دے دے گی، اپنا حسن نچھاور کرے گی نبی کے ایک اشارے پر۔ یہ سوچ کر حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دن تو چکر کاٹتے رہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کئی پیغامات بھیجے، یوں سمجھایا ماننے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہرحال ایک رحم دل باپ کا مقام رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مغیث رو کر برا حال ہے، بلا کر پوچھا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ بلایا، فرمایا کہ بریرہ دیکھتے نہیں کہ مغیث کی کیا حالت ہو گئی؟ دیکھ تو رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا آدھی عقل جب چلنے لگتی ہے بڑے بڑے اہل عقل کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ بتائیے آپ۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حکم ہے، یہ تو اصول کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے۔ فرمایا مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا مشورہ جسے دیا جاتا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اسے اختیار ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو انکار کرے۔ اے اللہ کے نبی معاف کرنا، آپ کے مشورے کو میں قبول بھی کرتی، حضرت مغیث سے میں نہیں کرتی۔ پورا اس نے پاور اختیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ برا بھی نہیں مانا۔ حالانکہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں، ہم سے آ کر کوئی مشورہ پوچھتا ہے، صاحب جوتے کی دکان کھولوں، برتن کی دکان کھولوں، اسٹیشنری کی، ہمارے حساب سے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تو چپل کی دکان، اور کھول لیا اس نے کپڑے کی دکان، فاتحہ کو بلایا، کبھی نہ میرے مشورے کو نہیں مانے۔ سمجھے، یہیں سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مشورے سے اختیار ہوتا ہے سامنے والے کو، البتہ جسے امیر بناتے ہیں وہ امیر جب کہتا ہے امیر کی اطاعت واجب ہے، امیر کی اطاعت اور چیز ہے، مشورہ اور چیز ہے۔ مشورے میں اختیار ہوتا ہے سامنے والے کو، چاہے وہ چپل کی دکان پر کیا پکڑے۔ اللہ کے نبی کے مشورے کو امت کی ایک بیٹی نے انکار کیا، نبی اپنے چہرے پر جھریاں نہیں لائے، بیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے تیرا خبر۔ یہ قیامت تک کے آنے والے لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کے سرپرستوں کے لیے اور لڑکیوں کے ماں باپ کے لیے یہ تازانی عبرت ہے۔ نبی سے بڑھ کر اور کون سرپرست ہے؟ ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر اللہ کے نبی ہیں، ہزاروں باپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی ہیں۔ آپ چاہتے حضرت بریرہ کو مجبور کرتے، بریرہ میری بیٹی اگر تجھے جنت میں جانا ہے تو نبی کی اطاعت کر۔ اللہ کے نبی اپنی حیثیت کو حضرت بریرہ کے سامنے نبی بنا کر پیش نہیں کیا، رسول بنا کر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کی اطاعت رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ کے نبی ایک ثالثی بن کر پیش ہوئے، جس کے مشورے کو قبول بھی کیا جا سکتا تھا اور جس کے مشورے کو رد بھی کیا جا سکتا تھا۔ بہت نازک ترین مرحلہ ہے، نازک ترین مرحلہ۔ یہ جو مرحلہ، جو اس مرحلے میں ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں،
مداوت کے پاس گئے، وہ گھر میں منہ مارا، وہ گھر میں منہ مارا، یہ لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی کو دل دکھایا۔ اگر ایک نوجوان ایک لڑکی سے بیاہ بھی کرتا ہے اور صحیح بھی کرتا ہے، لیکن اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی کے دل کو دکھایا، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ناپسند کرنا ہے کسی گھرانے کی لڑکی کو، شادی نہیں کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس نے برملا کہہ دیا میں کالی گلوٹی لڑکی سے نکاح نہیں کرتا تھا، میں ان پڑھ لڑکی سے نکاح نہیں کرتا۔ خدا نہ کرے اس وقت اس لڑکی نے بد دعا دے دی، وہ غریب ماں باپ نے بد دعا دے دی۔ اب اس نے نکاح صحیح بھی کیا، لیکن اس موقع پر ان کی بد دعا جو لگی، اس کی آہیں جو لگی، آئندہ ساری زندگی یہ چکی پیستا رہے گا۔ نکاح تو صحیح کیا آپ نے، اس نے کہا مجھے حکیم چاہیے، حق تھا تیرا لینے کا، تو لے لے، پڑھی لکھی چاہیے لے لے، دیندار چاہیے لے لے، دولت والی چاہیے لے لے، تیرا حق تھا۔ لڑکی نے بھی پسند کر لیا تو نے بھی لڑکی کو پسند کر لیا، لیکن اپنے گھر میں روشنی لانے کے لیے کسی کی جھونپڑی کو جلانے سے اپنے گھر میں روشنی نہیں آتی، اس کی دل کی آہیں لگ کر اپنا گھر خاکستر ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ شریعت ہر دو طرف کیا رہبری کرتی ہے، اس میں کیا کیا نازک مسائل ہیں اور ہم لوگ کتنی غفلت برتتے ہیں، میں یہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پینٹ وغیرہ پہن کر آتے ہیں اور پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے تو پانچا الٹ کر ٹخنے سے اوپر پینٹ کرتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ کیوں ٹی وی کے اندر دیکھا کہ نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا مسئلہ کہ ٹخنے سے نیچے اگر کپڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو 3 مرتبہ وضو دہرانے کے لیے اور 3 مرتبہ نماز دہرانے کے لیے کہا ہے۔ یہ ٹخنے سے اوپر اپنی پینٹ کو کرنا، پاجامے کو کرنا، دیکھو نماز کی سنت نہیں ہے، یہ لباس کی سنت ہے۔ ہماری بڑی مصیبت ہے یہ دلہا بھی جو انگوٹھی لیتا ہے وہ نکاح کے وقت نکال کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شریعت پر بہت بڑا احسان کر دیا، جیب میں رکھ دیتا ہے انگوٹھی نکال کر، سمجھ گئے؟ یہ انگوٹھی جو پہننا حرام ہے یہ نکاح کے وقت نہیں، یہ مرد کو بالغ ہونے سے لے کر کفن میں قبر میں جانے تک یہ حرام ہے۔ اب اس نے صرف اس کو نکال کر اس کو رکھ لیا۔ ایسے ہی ٹخنے سے اوپر پاجامے کو رکھنا، پینٹ کو رکھنا، یہ لباس کی سنت ہے، یہ نماز کی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ٹی شرٹ پہن کر، ہاف شرٹ پہن کر وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی وقت ہے۔ میرا ایک رشتے دار ہے جو دشہرے کے دن آٹو کی پوجا کرتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا آٹو چوری ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اب جو ہے یہ سب کفریہ اور شرکیہ کام ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک مکھی بت کے نام پر مری ہوئی بھینٹ ڈالنے سے وہ صاحب جہنمی ہو گئے۔ یہ لوگ غیروں کا دیکھا دیکھی اگر پوجا کرتے ہیں یا دشہرا مناتے ہیں یا دیپاولی مناتے ہیں یا ہولی کھیلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا اللہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھا لے گا۔ یہ پوجا کرنے والا قیامت کے دن دشہرا کرنے والوں میں اٹھے گا، پوجا کرنے والوں میں اٹھے گا۔ حضرت میں تراویح پڑھ رہا ہوں، جماعت والے جماعت میں نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا میں تراویح چھوڑ کر جماعت میں جا سکتا ہوں؟ ہزاروں مرتبہ میں نے یہ بات بیان کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے۔ رمضان کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھنا، ایک سنت علم ترا سے پڑھو، یاسین پڑھو یہ، اور ایک سنت پوری تراویح میں رمضان میں 1 مرتبہ کلام پاک کو ختم کرنا۔ اب دونوں سنتیں پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہیں 6 روز میں 10 روز میں کلام پاک کو سن لے، ایک سنت مل گئی۔ اور دوسری سنت تراویح، اب جس گاؤں میں جائے، جماعت میں جائے، شلہ جائے، اشرا جائے، جہاں جائے وہ تراویح پڑھ لے، وہ سنت میں مل گئی۔ لیکن وہ مسلمان جو کسی جگہ پر استقامت اور پابندی کے ساتھ ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے، اس نے اشرے میں 6 دن میں، 15 دن میں، 12 دن میں قرآن کو ختم نہیں کیا ہے، ایسا مسلمان جماعت میں جانے سے افضل قرآن کو ختم کرنا ہے
اور تراویح کی سنت مؤکدہ کو پورا کرنا ہے، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ جانا ہی ہے، نظام شروع سے بنائیں کہ ہم ایک جگہ پر کلام پاک سن لیں گے، پھر جماعتوں میں جا کر الگ الگ جگہ تراویح پڑھیں گے۔ یہ بات اپنی نہیں، یہ بات جماعت والے حضرات جو صبح شام فضائل اعمال کی تعلیم کرتے اسی نے یہ بات سیکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ صفیں کل ہو جانے کے بعد درمیان میں گھس کر آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفوں کو پھیلانا، صفوں میں تکلیف دینا، یہ بڑی سخت بڑی بیان کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پلچراغ کو اس کے مونڈھے کے اوپر رکھ دیں گے۔ اللہ کے گھر اللہ کا گھر ہے، اس کا کچھ ادب ہے، اکرام ہے، احترام ہے۔ آدمی وضو کرے بھی اور نماز شروع ہو چکی ہے، دوڑ کر نہیں آنا، اللہ کے گھر میں اطمینان کے ساتھ آنا، جہاں جہاں ملے وہاں پر جو ہے نماز پڑھ لینا، جماعت میں کھڑے ہو جانا۔ مسلمان مرتا ہے یا انتقال ہوتا ہے، یہ اصل انتقال عربی لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا، اور مرنا کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ مسلمان کا انتقال ہو گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ ٹرانسفر ہو گیا، شفٹ ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ جسے ایک آدمی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اسے ویٹنگ لسٹ کے اندر اسے جو ہے نمبر تھا، تو اس نے انتظار میں تھا، کھڑے کھڑے جا رہا تھا، ٹی آیا، اس نے کہا کہ صاحب سیکنڈ کلاس میں تمہارا ہے، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں تمہاری ٹکٹ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اے سی کوچ میں، فرسٹ کلاس میں۔ سفر وہی ہے لیکن کلاس بدل گیا۔ اسی طرح مسلمان جب ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، انسان ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہندو مرتا ہے نہ مسلمان مرتا ہے، وہ شفٹ کرتا رہتا ہے عالم، ماں کے پیٹ کی دنیا سے دنیا، یہ دنیا عالم دنیا، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم قیامت، عالم قیامت سے عالم جہنم یا عالم جنت۔ انسان صرف شفٹ کرتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن خوانی گھر گھر جا کر پڑھنا کیا جائز ہے، یہ مسئلہ میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا۔ ایسے امور شریعت کے جو دین کے اساس ہیں اور دین کے فاؤنڈیشن ہیں، جیسے نماز، اگر کسی جگہ پر نماز نہ ہو تو دین مٹ جائے گا، اذان نہ ہو دین مٹ جائے گا، تعلیم قرآن کریم کی تعلیم دینا، اگر کوئی آدمی کلام پاک کی تعلیم دینا بند کر دے، کلام پاک کے تعلیم مٹ جائے گی۔ تو جو چیز شریعت کی اساس، فاؤنڈیشن، بنیاد ہے، ان کا معاوضہ لینا اور ان کی تنخواہ لینا جائز ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اس زمانے میں جو امیر المومنین خلیفہ ہوتے تھے وہی امامت کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، کپڑے کے تاجر تھے، منڈے پر پیٹ پر کپڑا لا لے لو کپڑا لے لو، ہمارا کپڑا لے لو۔ حضرت عمر نے کہا ارے یار مسجد میں نماز پڑھاتے ہو، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہماری دونوں بچوں کو کون پالے گا، کون کفالت کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے اسی وقت ایک شورا بلائی، ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے کبار صحابہ کو، بڑے بڑے اجل صحابہ کو ایک میٹنگ بلائی، کہا امیر المؤمنین اگر کاروبار میں لگیں گے، امام اگر کاروبار میں لگیں گے، یہ مسلح کی توہین ہوگی اور اس میں ان کا وقت نہیں لگ پائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ نے اس وقت کئی ہزار دینار، اس وقت آج کے لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تنخواہ کو متعین کر دیا۔ تو جن چیزوں پر شریعت کا مدار ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کی تنخواہ لینا، امامت کی تنخواہ لینا، مؤذنین کی تنخواہ لینا، تعلیم قرآن، استاذی کی تنخواہ لینا، ٹیوشن کی تنخواہ لینا یہ جائز ہے۔ قرآن خوانی اس پر دین کا مدار نہیں۔ کسی کا باپ جہنم میں جا رہا تو جانے دو، اس سے دین تھوڑے نہ مردہ ہوگا، اس سے قرآن نہیں نہ ملے گا۔ تجھے فکر ہے اپنے باپ کی، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اس پر قرآن خوانی پر دین کا مدار نہیں، لہذا جس پر دین کا مدار نہیں ہے اس پر معاوضہ دینا اور اس پر روپیہ پیسہ دینا حرام ہے۔ حافظوں کو بلایا اور انہیں روپیہ دیا، پیسہ دیا، قرآن پڑھوایا، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس پر دین کا مدار نہیں ہے۔ اب جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو جب خود کو ثواب نہیں ملے گا تو وہ کیا اس کے باپ کو کیا بخشوائے گا؟ خود کی بخشش کے لانے ہوں گے کہ اس نے قرآن کو دے دیا کچھ ٹکوں میں، کچھ پیسوں میں، کہیں گے فلاں صاحب کریں گے کیا، ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ روپیہ دے کر پڑھواؤ بھی نہیں، دعوت بھی مت دو، نقد بھی مت دو، چندہ بھی مت دو، کریں گے کیا؟ میرا باپ ہے گنہگار۔ آپ
جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرے. بھائی ایک بچہ جتنے کلو اٹھا سکتا ہے 10 کلو نہ ہی نہ اٹھائے گا. اب اس کی بلڈنگ بن رہی ہے باپ کی بول کر کیا وہ سیمنٹ کا موٹا سر پر رکھے گا بچے کے کہ میرے بلڈنگ بن رہی ہے تو مجھے وہ اٹھانا پڑے گا. آپ ایک کام کیجیے, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, باپ کے نام سے پیسہ لگا دیجیے. کس نے کہا کہ قرآن خوانی ہی سے تیرے باپ کی مغفرت ہوگی, تیری ماں کی مغفرت ہوگی. کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے. حدیث میں آتا ہے جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا, ایک کلام پاک کا ثواب, کرائے کا ٹٹو کو بلا کر غلط طریقے سے قرآن شریف پڑھوا کر عذاب بول دینے سے 3 قل هو اللہ پڑھ کر صحیح ثواب پہنچا دو, انشاءاللہ ایک کلام پاک کا ثواب پہنچ جائے گا. کئی ہزاروں راستے ہیں. کہیں کنواں کھود دیا, کسی غریب ایک بچہ تھا وہ بمبن کی ہوٹل میں کام کرتا تھا, وہ اسکول کی فیس نہیں دے سکتا تھا, وہاں سے اس کو آزاد کرایا, ایڈمیشن دلایا اور اسے جو ہے کتابیں دلائی. نیت کی اے مولا اس کو میں غیروں کی غلامی سے نکال کر علم کے زیور سے مالا مال کیا, مولا اس کا ثواب میری اماں کو پہنچا دے, میرے باپ کو پہنچا دے. تو یہ بھی طریقہ نہیں ہے, ہزاروں طریقے ہیں. لکھا ہے علماء کرام کو بیڑی سگریٹ کے متعلق کچھ کہتے نہیں ہیں اور نہ یہ کسی کتاب نے اس کو حرام ناجائز قرار دیا ہے. دیوبندی مکتب فکر کے علماء کرام اس پر بہت شدت برتتے ہیں. اگر یہ ناجائز ہے اور یہ لوگ عوام کو کیوں نہیں بتاتے, دونوں میں کون سا صحیح ہے معلوم کرائیے. علماء میں اس طرح اختلاف رہا تو ہم کس پر عمل کریں. بھائی اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بیڑی پینا مستحب ہے. جو لوگ خاموش ہے, جو نہیں کہتے کہ بیڑی پینا حرام ہے یا ناجائز ہے, وہ اس لیے کہ خود بھی چھپ چھپ کر بیڑی پیتے ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ تھوڑی نہ کہا کہ آپ بیڑی پیجیے, ایک بیڑی پر 10 رحمت خدا کی نازل ہوگی. علماء میں اختلاف اس وقت ہوگا کہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہو کہ بیڑی پینا حرام ہے اور دوسری طرف علماء کا ایک طبقہ کہتا ہو کہ نہیں صاحب حرام نہیں, مستحب ہے, ثواب کا کام ہے. ایسا اختلاف تو نہیں. صرف بات یہ ہے کہ کہنے والے ہمت سے کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اور جو پی رہے ہیں, جو مجرم ہے, باقی ہے, تو ممکن ہو وہ ڈر رہے ہو کہ اگر ہم نے کہہ دیا مطلب تو ہم خود پکڑے جائیں گے. تو یہ اختلاف نہیں ہے, یہ غلطی ہے ان لوگوں کی کہ وہ نہیں بتا پا رہے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے. اس جسم کو خراب کرنا, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو. بیڑی پینے سے خود سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوا رہتا ہے, بنانے والا کافر لکھتا ہے, یہ صحت کے لیے نقصان دینے والا ہے. تو جو چیز صحت کو نقصان پہنچائے شریعت میں بھی وہ چیز صحیح نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر اس کو مکروہ بھی قرار دے, ایک مکروہ کو بار بار کیا جائے وہ مکروہ حرام ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کی مثال, ایک مچھر آ کر ہم نماز پڑھ رہے تھے, ہماری پیشانی پر آ کر بیٹھا, ایسے مار دیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک مرتبہ عمل کر لیا, ایک حرکت آپ نے کر لی. لیکن ایک آدمی کبھی داڑھی کھجا رہا ہے, کبھی ٹوپی سیدھا کر رہا ہے اور کبھی ادھر کھجا رہا ہے, خارج کا کتا بنا ہوا ہے. عمل ایک ہے لیکن وہی عمل جب بار بار ہونے لگا تو اس کو فقہا کہتے ہیں عمل کثیر ہو گیا. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ پوری حرکت, ہاتھ کو کھجایا, سر کو کھجایا, پیشانی کو مارا اور نیچے کھجایا, آپ سب کو اینالیسس کیجیے, ٹکڑے کیجیے, یہ الگ وہ الگ. اب کسی مفتی سے پوچھیے, ایک نمازی نے اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کو کھجایا, کیا نماز اس کی ٹوٹی؟ وہ کہے گا نہیں. پھر اور ایک مفتی کو پوچھیے اسی کے عمل کو, ایک نمازی نے اپنے نماز میں پیشانی میں مچھر بیٹھا تھا, اس کو مارا, وہ کہے گا نہیں. سب اس کے الگ الگ عمل کو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. لیکن جب یہ سارا ٹوٹل کریں گے اور ایک مفتی کو پوچھیے سب ملا کر اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا, اللہ اکبر, اس کی نماز دہرانی پڑے گی اور بس چلے گا تو کہے گا کہ غسل بھی ٹوٹ گیا. سمجھ گئے؟ تو اسی طرح اگر بیڑی پینا مکروہ بھی ہو, ناپسندیدہ بھی ہو, اس عمل کو اگر بار بار کرنے سے یہ عمل حرام ہو جاتا ہے, ناجائز ہو جاتا ہے. آج کل تو ہر مسجد میں جب مؤذن اقامت کہتا ہے تو حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پر اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں جانب نہیں موڑتا. کچھ سالوں پہلے یہ عمل ہر جگہ ہوتا تھا, کیوں رد کر دیا گیا ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سنت ہے. جیسے اذان کے اندر حی علی الصلاۃ میں موڑا جاتا ہے, حی علی الفلاح میں ادھر موڑا جاتا ہے, ایسے ہی اقامت کے اندر بھی موڑنا چاہیے. یہ سنت ہے. اگر کوئی مؤذن اس بات کا خیال نہیں کرتا وہ تاریخ سنت ہوگا
اور اس سنت کے چھوڑنے کا وبال اسے ہوتا. اب بڑی سنت کیا ہے؟ امام کے پیچھے آپ کو اقامت بولنا. سمجھ گئے؟ 10 صفحہ اندے چیر لگاتا ہے مگر مت چیر لیتا ہے جیسا پانی کو. سمجھ گئے؟ یہ غلط ہے. یہ آپ اس سنت کو جاری کریں اپنی مسجدوں میں. وہ جہاں اذان دی وہیں سے کھڑے ہو کر اقامت ہے. کوئی ضروری نہیں. بعض جگہ تو امام کے لیے مصلی تو مؤذن کے لیے بھی مصلی. یہ ریزرویشن ہے، حرام ہے. جیسے عام لوگ ہیں ویسے مؤذن بھی ہے. سمجھ گئے؟ وہ تو وہیں سے کہے گا، وہ اقامت وہیں سے کہے گا. 3 سب پیچھے سے کہے گا، مسجد کے کنارے سے کہے گا. بہرحال آواز مسجد میں حرم میں کہاں کہتے ہیں؟ مکے میں اقامت کہاں کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے کھڑے کو کہتے ہیں. انہیں کہاں کہتا ہے پتا بھی نہیں کسی کی. کبھی انہیں نہیں ہوگا ٹیپ ریکارڈ بھی دادا لیا تو معلوم نہیں ہوتا. وہ بند کمرہ ہے آئینے کا، وہاں پر وہ اقامت کہتے ہیں. مکبر وہاں رہتا ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال کے لیے جو ممبر بنایا گیا تھا اونچائی تھا، اب بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے. اس زمانے میں حضرت بلال کے زمانے میں ممکن ہو مٹی کا توزہ کھڑا کر کر حضرت بلال کو اوپر چڑھ کر، تو امام کہاں کھڑا رہتا؟ پرلان میں. یہاں کھڑا، وہاں اقامت ہو رہی ہے. پوری دنیا والے دیکھ رہے، پوری دنیا کے علماء مفتیاں جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. امام کے پیچھے اقامت کیوں نہیں رہی؟ اب سب سے بڑی سنت یہ ہے امام کے پیچھے براجمان ہو کر اقامت کہنا. اللہ کے لیے سنت کو زندہ کرے.